بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر افغانستان کی جنگ تک پاکستان تاریخ کی خوفناک سفارتی تنہائی کا شکار تھا۔ بھٹو صاحب حقیقتاً دنیا کے مقبول ترین لیڈروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ روس سے لے کر چین تک اور افریقہ سے لے کر لاطینی امریکہ تک بے انتہا پاپولر تھے۔ عرب ان سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل بھٹو صاحب سے کتنا پیار کرتے تھے، یہ جاننے کے لیے ایک مثال کافی ہوگی۔ پاکستان 1971 کی جنگ کے بعد ڈی مورلائز تھا۔ شاہ فیصل نے پاکستان کو احساس ہزیمت سے نکالنے کے لیے بھٹو صاحب کو نہ صرف لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا آئیڈیا دیا بلکہ کانفرنس کے تمام اخراجات بھی برداشت کیے۔ پاکستان نے شاہ فیصل کی امداد سے پنجاب اسمبلی کی تمام نشستوں کی پوشش تک تبدیل کیے۔ سعودی شاہ نے اسلامی ممالک میں موجود اپنے سفیروں کے ذریعے وہاں کے حکمرانوں کو کانفرنس میں شرکت کے لیے قائل بھی کیا تھا۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد بنانے کے لیے پاکستان کو فنڈز بھی دیے۔ بھٹو صاحب نے سعودی شاہ کی ان مہربانیوں کا بدلہ اتارنے کے لیے لائل پور کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا۔ فیصل آباد پاکستان کا واحد شہر ہے جو کسی غیر ملکی حکمران کے نام پر ہے۔ بھٹو صاحب شام، اردن، مصر، ایران، ترکی، عراق، لیبیا اور فلسطین میں بھی بہت پاپولر تھے۔ یاسر عرفات ہو، کرنل قذافی ہو، شاہ ایران ہو، انور سادات ہو یا پھر حافظ الاسد ہو، اسلامی دنیا کے یہ تمام لیڈر انہیں اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لا لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا تو یہ تمام لیڈرز جنرل ضیاء الحق سے ناراض ہو گئے۔ یہ بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے فوج پر دباؤ ڈالنے لگے۔ شاہ فیصل اور یاسر عرفات نے جنرل ضیاء الحق کو پیشکش کی، آپ بھٹو کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ جنرل ضیاء الحق نے جواب میں دونوں کو بھٹو کی رہائی کا یقین دلایا، لیکن یہ وعدہ ایفا نہ ہوا اور جنرل ضیاء الحق نے 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی نے پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک کو ناراض کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کا بائیکاٹ کر دیا، جس کے بعد حالت یہ تھی پاکستانی سفیر مصر میں پورٹ سعید گیا، لوگ گاڑی پر پاکستانی جھنڈا دیکھ کر اکٹھے ہوئے، گاڑی کا گھیراؤ کیا اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ پولیس نے بڑی مشکل سے سفیر اور گاڑی کو ہجوم کی نفرت سے بچایا۔ اسلامی ممالک میں ڈاکٹروں نے پاکستانی سفارتی عملے کے علاج تک سے انکار کر دیا تھا۔ یورپ اور امریکہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان سے ناراض تھا، چنانچہ اسلامی دنیا اور مغرب کی دو طرفہ ناراضگی کی وجہ سے پاکستان شدید سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ سرمایہ کاری رک گئی، برآمدات پاتال کو چھونے لگے۔ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو روز صرف $120 ملین یعنی $12 کروڑ رہ گئے۔ اس وقت اگر آغا حسن آبادی پاکستان کو چاول کی فصل کے عوض $400 ملین قرض نہ دیتے تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند ہو جاتا۔ یہ وہ جرم تھا جس کی سزا میں یورپ اور امریکہ نے آغا حسن آبادی کا بینک BCCI بند کرا دیا۔ ہماری حالت اس وقت یہ تھی، سعودی عرب نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنے زکوٰۃ فنڈ سے ہمیں $100 ملین زکوٰۃ دی تھی۔ دنیا پاکستان کے سفارتی، سیاسی اور معاشی حالات سے واقف تھی، چنانچہ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے کہوٹہ کے ایٹمی پلانٹ پر سرجیکل اسٹرائیک کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل نے پاکستان کا ایٹمی پلانٹ تباہ کرنے کے لیے سری لنکا میں ہوائی اڈہ تک حاصل کر لیا۔ سوویت یونین میں اس وقت کو سیجن صدر تھا، وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے خلاف تھا۔ اس نے بھارتی وزیر اعظم مورارجی دیسائی کو پیغام بھیجا، بھارت پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا، آگے بڑھو، حملہ کر دو اور پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دو۔ لیکن مورارجی دیسائی بھارتی ہونے کے باوجود اچھے انسان تھے۔ انہوں نے چھت گیری سے پہلوان کو ڈنڈا مارنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کو سجین کی ترغیب اور دیسائی کے انکار دونوں سے واقف تھا، چنانچہ ہم جب سفارتی تنہائی سے نکل آئے تو پاکستان نے اس احسان کے بدلے 1990 مورارجی دیسائی کو نشان پاکستان دیا۔ پاکستان اس سفارتی تنہائی سے کیسے باہر آیا؟ ہم اب آتے ہیں اس سوال کی طرف۔ جنرل ضیاء الحق جانتے تھے یہ سفارتی تنہائی ہے اور اسے صرف سفارتکار ہی ختم کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی پوری توجہ وزارت خارجہ پر مبذول کر دی۔ جنرل ضیاء الحق نے دفتر خارجہ میں اپنا دفتر بنا لیا
وہ ہفتے میں 2-3 دن وزارت خارجہ میں گزارتے تھے۔ وہ سفیروں سے ملتے تھے، سفیروں کے پیغامات پڑھتے تھے اور انہیں براہ راست احکامات دیتے تھے۔ وہ وزارت خارجہ کے استقبالیے پر رک کر ڈاک تک چیک کرتے تھے، حاضری رجسٹر اور مہمانوں کے نام پڑھتے تھے۔ وہ دنیا کے جس بھی ملک میں جاتے تھے وہ پاکستانی سفیر کی رہائش گاہ پر ضرور جاتے تھے۔ وہ پاکستانی سفارت خانے کے اسٹاف سے بھی ملتے تھے، ایمبیسی کی الماریاں اور باتھ روم تک چیک کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بغداد میں پاکستانی سفارت خانے کی الماری سے پرانا پبلسٹی میٹیریل نکال لیا۔ عملے نے بنڈل تک نہیں کھولے تھے۔ وہ دفتر خارجہ کے اردلیوں کی یونیفارم بھی چیک کرتے تھے۔ وہ جی ایچ کیو کے تمام اسٹاف افسروں کے سفیروں کی میٹنگ میں بھی مبصر کی حیثیت بٹھاتے تھے۔ وہ نماز کے وقت 15 منٹ کا وقفہ کرتے تھے اور وزارت کی چھوٹی سی مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھ کر دوبارہ میٹنگ شروع کرا دیتے۔ وہ پاکستان میں غیر ملکی سفارت خانوں کی تقریبات میں چلے جاتے تھے۔ وہ ایک بار امریکی کونسلر کے گھریلو ڈنر میں چلے گئے۔ وہ کسی غیر ملکی سفیر کی ملاقات کی درخواست مسترد نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی سفیر کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتا تھا۔ جنرل صاحب نے مجرموں کو سرعام کوڑے مروانا شروع کیے۔ یورپی میڈیا نے اعتراضات اٹھائے۔ پاکستانی سفارت خانوں نے رپورٹ بنا کر بھیجی۔ جنرل ضیاء الحق نے فوری طور پر کوڑوں کی تمام سزائیں ختم کر دی۔ ملک میں اس کے بعد کسی کو کوڑے نہیں مارے گئے۔ وہ فارن سیکرٹری کو اکثر اپنی گاڑی میں ساتھ رکھتے تھے۔ فارن سیکرٹری سر ایسا نہیں ہے کہہ کر ان کی کسی بھی رائے کو مسترد کر سکتا تھا اور وہ یہ اختلاف رائے ہنس کر برداشت کر جاتے تھے۔ یہ وہ فارمولہ تھا جس نے چند برسوں میں پاکستان کو سفارتی تنہائی سے نکال دیا، اور وہ لوگ جو پاکستان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے وہ پاکستان کے دوست بن گئے۔ وزارت خارجہ کے گرو اکثر کہتے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کو جتنی عزت جنرل ضیاء الحق نے دی اتنی کسی دور میں کسی حکمران نے نہیں دی۔ جنرل ضیاء الحق میاں نواز شریف کے محسن بھی تھے، بزرگ بھی اور استاد بھی۔ میاں نواز شریف آج اپنے گرو کے فارمولے سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن میاں صاحب کو استفادے سے قبل یہ ماننا ہوگا پاکستان عالمی سطح پر بڑی تیزی سے سفارتی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارے حالات آج 1978 سے مختلف نہیں ہے۔ امریکہ ہم سے دور ہو چکا ہے۔ یورپ ہمیں دہشت گردی کا ایکسپورٹر سمجھتا ہے۔ مغرب میں آج پٹاخہ بھی پڑتا ہے تو میڈیا پاکستان کا وویلا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری 3 سرحدیں حساس ہو چکی ہے۔ ہماری فوج افغانستان کی سرحد پر بیٹھی ہے۔ ہم ایرانی بارڈر کی نگرانی پر بھی مجبور ہے اور بھارتی باؤنڈری بھی اکثر اوقات گرم رہتی ہے۔ بھارت نے ہمیں اپنے ہر ٹا کا ذمہ دار سمجھ لیا ہے۔ یہ پٹھان کوٹ ہو یا اڑی، اپنے تمام حملے پاکستان کے گردن میں لٹکا دیتا ہے۔ نریندر مودی سینتاس معاہدہ ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت بلوچستان فاٹا اور کراچی میں بارود بو رہا ہے۔ یہ ہمارے سرمایہ کار تک بگا رہے ہیں اور یہ اقتصادی راداری رکوانے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ دوستوں، ہمیں ماننا ہوگا پاکستان کو اس صورتحال سے صرف وزارت خارجہ نکال سکتی ہے۔ چنانچہ وزیر اعظم کو چاہیے یہ اپنے سیاسی گرو کے نقش قدم تلاش کرے، اپنا دفتر وزارت خارجہ میں شفٹ کر دے